اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا بالقاسم محمد اللہم صل علی محمد وآل محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ہم کو اور آپ کو یہ توفیق دی کہ اس مہینے میں پھر سے اتنی حیات دی کہ اس مہینے میں ہم پھر سے اس کے سامنے جا کر دعا مانگ سکیں اور اپنے گناہوں کے لیے توبہ کر سکیں اور ایک بار پھر سے اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکیں کہ ہم کیسے ہیں اور ہمیں کیسا ہونا چاہیے۔ دوسری بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج جو سب سے بڑی مناسبت ہے وہ آسمان امامت کے دوسرے ستارے جناب امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اس موقع پر میں آپ کی خدمت میں، تمام انبیاء و مرسلین کی خدمت میں، تمام معصومین کی خدمت میں اور تمام عباد اللہ الصالحین کی خدمت میں تبریک اور مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ واقعاً یہ شکر کا موقع ہے اور مبارکباد دینے کا موقع ہے کہ اللہ نے اس دنیا میں سب سے پہلا وہ انسان بھیجا کہ جس کا باپ بھی معصوم تھا اور ماں بھی معصوم۔ اس سے پہلے یہ شرف خود پیغمبر کو بھی نہیں ملا، مولا علی کو بھی نہیں ملا اور بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی نہیں ملا۔ اس سے پہلے کہ میں اسی موضوع کو اور کنٹینیو کروں، مناسب سمجھتا ہوں آپ کا بھی ذہن وہیں پر ہے اور میرا بھی ذہن وہیں پر ہے اور بہت اچھا وقت ہوتا ہے کہ جب سورج ڈوب رہا ہو دعا کا موقع ہوتا ہے۔ آئیے ہمارے درمیان جو ایک مومن اس وقت بہت ہی سیریس حالت میں ہے اور مجھے تفصیل تو نہیں معلوم، بہرحال یہ معلوم ہے کہ اسے ہماری اور آپ کی دعاؤں کی بہت ضرورت ہے۔ آئیے مل کر کے اپنے بھائی مظہر عباس صاحب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ 5 بار سب مل کر کے امن یجیب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ یا اللہ تجھے تیری رحمت کا واسطہ اور قسم، تجھے تمام انبیاء و مرسلین کا واسطہ اور قسم، تجھے 14 معصومین یعنی محمد وآل محمد علیہ السلام کا واسطہ اور قسم، بالخصوص جناب امام حسن علیہ السلام کا واسطہ اور قسم، ہمارے بھائی مظہر عباس صاحب کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما، صحت و سلامتی کے ساتھ انہیں طول عمر عنایت فرما۔ دنیا میں جہاں جہاں بھی مومنین و مومنات ہیں اور بیمار ہیں ان سب کو شفاء عاجل و کامل عنایت فرما۔ صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ شرف صرف اور صرف امام حسن علیہ السلام کو حاصل ہے کہ ان کے باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم، ورنہ آپ دیکھیں تاریخ میں ایسا نہیں ہوا۔ تاریخ میں جہاں تک میں نے دیکھا کہ ماں اور باپ دونوں معصوم رہے ہوں،
جناب آدم کے دونوں بیٹوں کو لے لیں تو آدم معصوم تھے، حوا کے سلسلے میں میں نے آج تک نہ پڑھا نہ سنا کہ حوا معصوم تھیں، اور وہاں سے شروع کر کے آپ آخر کے آخری نبی تک آئیں تو وہاں بھی دیکھیں گے کہ نہ تو جناب عبداللہ معصوم تھے اور نہ جناب آمنہ معصومہ تھیں، اس لیے پیغمبر کے بھی ماں باپ معصوم نہ تھے۔ بہت سارے شرف مولائے متقیان کو حاصل ہیں کہ جو پیغمبر اسلام کو بھی نہیں حاصل ہوئے۔ انشاءاللہ ابھی شبیں آئیں گی، اس میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، لیکن تمام چیزوں کے باوجود یہ شرف تو مولائے متقیان جناب علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو بھی نہیں ملا کہ ان کے باپ معصوم رہے ہوں یا ماں معصومہ رہی ہوں۔ پھر یہ شرف تو شہزادی جناب فاطمہ زہرا کو بھی نہیں ملا، ان میں ایک طرف سے تو عصمت ہے، باپ تو معصوم ہے، لیکن ماں جناب خدیجہ معصومہ نہیں تھی۔ پہلا دنیا کا انسان کہ جس کا نام حسن ہے، اور واقعاً یہ تحفہ بھی حسن ہے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے کہ اللہ نے ہمیں وہ چیز دی، یہ پہلا تحفہ تھا دنیا کے لیے کہ جس میں ہر طرف سے عصمت کا دائرہ بنا ہوا تھا۔ اور اب جو امام حسن تشریف لاتے ہیں تو باپ بھی معصوم اور ماں بھی معصوم، اور بہت ساری چیزیں امام حسن علیہ السلام کے ساتھ ایسی ہیں جو یونیک ہیں اور امتیاز رکھتے ہیں۔ وہ تمام پنجتن میں بھی علی نام پہلے ہوا، اس کے لیے میں نے نہیں سنا نہ پڑھا، مگر یہ کہ حسن کے لیے طے ہے کہ حسن نام اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا نام کیا اس سے پہلے کسی کا نہیں ہوا؟ نہیں، خود مولا متقیان کی ماں کا نام فاطمہ تھا، تو فاطمہ نام اس زمانے میں عام تھا، لیکن حسن وہ پہلا نام ہے کہ جو پہلی شخصیت ہے کہ جس کو حسن نام دیا گیا، اس سے پہلے کسی کا نام حسن نہیں تھا۔ تو اس سلسلے میں نہیں نام سے لے کر ولادت سے لے کر ہر چیز میں یونیک ہے امام حسن علیہ السلام۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ اگر روایات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام آنے کے بعد، یعنی پیغمبر اسلام کی بعثت کے بعد پہلا کوئی بچہ ہے جس کا عقیقہ ہوا اور جس کے عقیقے میں اس کے بال کے وزن کے برابر چاندی صدقے کے طور پر دی گئی۔ اس سے پہلے پیغمبر کے یہاں ان کی خود بیٹی پیدا ہو چکی اور اسلام آنے کے بعد پیدا ہوئی، بعثت کا 5واں سال تھا، لیکن تب بھی وہاں پر یہ روایت نہیں ہے، اور یہ لکھا ہے محققین نے کہ پہلے شخص امام حسن تھے کہ جن کا عقیقہ کیا گیا۔ عقیقہ سنت نبی ہے، لیکن شروع ہوئی ہے امام حسن علیہ السلام سے۔ ایک صلوات پڑھیے امام حسن کے لیے۔ تو اس اعتبار سے بھی امام حسن یونیک ہے۔ ایک اور سبب امام حسن علیہ السلام کے یونیک ہونے کی وجہ، اور وہ یہ ہے کہ جب حدیث قصہ ہم پڑھتے ہیں، جس وقت پیغمبر اسلام گھر میں تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اپنی بیٹی سے کہا کہ میں اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہا ہوں، اس وقت پیغمبر اسلام نے ایک چیز کہی کہ مجھے ایک چادر لا کے دو، ایتینی بالکساء الیمانی، مجھے چادر یمانی لا کے دو اے فاطمہ۔ لے کے آئی شہزادی، چادر اڑائی، پیغمبر اسلام اس چادر کے نیچے موجود ہیں، اور اب خود شہزادی کہہ رہی ہیں کہ جیسے ہی چادر پڑی تھی اور اب میں نے دیکھنا شروع کیا اس چادر کو۔ کیوں دیکھ رہی تھی؟ سب مسئلہ واقع۔ آپ کبھی اس پر غور کیے گا کہ کسی مریض کو چادر اڑانے کے بعد پھر مستقل اس کی طرف دیکھا نہیں جاتا ہے، لیکن وَأَنظُرُ إِلَيْهِ خود ہی فرماتی میں ان کی طرف دیکھتی رہی اور میں نے دیکھا کہ وہ چادر کیا تھی، بلکہ نور کا ایک ٹکڑا تھا کہ جو فرش پہ تھا۔ اِذَا وَجْهُهُ يَتْلَأْلَأُ نُورًا، ان کا چہرہ جو ہے وہ نور سے دمکنے لگا۔ یہ سب ہو گیا۔ اب آپ خود سوچیں کہ پھر اب ایک مریض کے پاس اگر پیغمبر اپنے بدن میں ضعف محسوس کر رہے تھے، کوئی کمزوری محسوس کر رہے تھے، طبیعت ناساز تھی، تو پھر اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں جب کوئی مریض سو رہا ہوتا ہے
یا لیٹا ہوتا ہے، آرام کر رہا ہوتا ہے، تو بچوں سے کہا جاتا ہے شور مت مچاؤ، قریب نہ جاؤ، آرام کر رہے ہیں فلاں صاحب. لیکن یہاں پر پیغمبر اسلام آرام فرما رہے تھے، پھر بھی جب امام حسن علیہ السلام تشریف لائے ہیں اور انہوں نے یہ اپنی مادر گرامی سے کہا کہ میں تو یہاں پر اپنے باپ اپنے نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں، تو کیا فرمایا شہزادی نے کہ ہاں وہ چادر کے نیچے ہیں. اور جب وہ چادر کے نیچے کی بات سنی ہے اور قریب گئے ہیں تو اجازت مانگی کہ میں آ جاؤں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ دور رہتے کہ پیغمبر آرام فرما رہے تھے. یہاں سے ایک اور نتیجہ نکال لیتے ہیں کہ بات یہ عام بیماری یا کسی مریضی کی نہیں تھی، بات کچھ اور تھی. اور وہ بات طولانی نہ ہو، وقت بھی کم ہے، بھی آپ کے روزے کا وقت ہے. لیکن جو بات میں کہنے چلا تھا وہ یہ کہ سب سے پہلے پیغمبر سے ملحق ہونے والے شخص کا نام امام حسن علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھیے ان کے لیے. چادر کے نیچے تو پہلے کوئی بھی آ سکتا تھا. اگر ہم اور آپ اس ترتیب کو ارینج کر رہے ہوتے تو ہم کیا رکھتے ترتیب؟ فرض کر لیے، فرضی ہے، اسمپشن ہے کہ اگر ہم یہ کہتے کہ نہیں سب سے پہلے پیغمبر اسلام، ہم اپنی بزم میں بھی اگر نام لیتے ہیں تو پیغمبر کے بعد سب سے پہلے مولا متقیان کا نام لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا، اور پھر کہیں امام حسن کا. لیکن اللہ کے ہاں یہ ترتیب نہیں ہے. اس سے پتا چلا اللہ نے یہ ترتیب رکھی کہ پہلے نبی ہوگا پھر حسن ہوگا، اور اس طرح سے آیت تطہیر کو نازل کیا جائے گا. تو اب آپ سمجھ لیں کہ طہارت میں اگر پیغمبر کے بعد کسی کو پہلے اللہ نے شامل کیا ہے تو وہ جناب امام حسن علیہ السلام ہے. ایک صلوات پڑھ دی ان کے لیے. تو ہے واقعا یونیک اس سلسلے میں. امام حسین علیہ السلام کو بھی یہ شرف نہیں ملا کہ وہ نانا کے پاس پہلے جاتے، بس سن میں سب سے کم تھے تو سب سے پہلے وہ جاتے. لیکن اللہ کی مصلحت یہ ہے کہ سب سے پہلے گھر میں اگر کوئی آئے گا تو حسن آئیں گے، اور حسن جا کر کے نبی سے سب سے پہلے ملحق ہو گئے. آئیے ایک اور فضیلت کی بات کرتے ہیں امام حسن کی، وہی کہ جو میں نے ابھی ابھی خطبے میں پڑھی. اور وہ کیا کہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، کیا مطلب ہے کوثر کا؟ ترجمہ کیا ہے پہلی آیت کا؟ میں آسان الفاظ میں آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں. اللہ تعالی نبی کو خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ اے نبی، یقیناً ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا. اب اس کوثر کا مطلب کچھ بھی مفسرین لیں. بعض نے کہا مثلا کوثر کا مطلب کثرت ہے، بہت ساری نعمتیں دی گئیں نبی کو اس لیے کوثر کہہ دیا گیا. ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ کوثر کا مطلب وہ حوض ہے کہ جو جنت میں ہوگا، اور چونکہ اللہ نے وہ حوض نبی کو عنایت کیا اس لیے اس کوثر سے مراد وہ حوض ہے کہ جو جنت میں ملے گا. لیکن آیت اکیلی آیت نہیں آئی ہے، پورا سورہ آیا ہے. آگے جو بات کہی جا رہی اس سے کچھ ربط ہونا چاہیے. اگر میں یوں ترجمہ کروں کہ اے نبی، میں نے یقیناً یا ہم نے یقیناً آپ کو حوض عطا کیا، اور پھر اس کے بعد کہیں آخر جاتے جاتے کہ آپ کا دشمن ابتر ہے، وہ بے نسل ہے، تو بات کچھ بنتی نظر نہیں آتی. حوض سے دشمن کے ابتر ہونے کا کیا تعلق ہے؟ بات تب سمجھ میں آتی کہ جب کوثر سے مراد کثرت کو لیا جائے، یعنی زیادتی کو، کسی چیز کو بہت زیادہ کیا جائے. خود کثرت کا مطلب زیادہ ہونا، اور اس کثرت میں کثرت جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے، ایگزیجریشن کے لیے آتا ہے. کثرت میں کثرت، زیادتی میں زیادتی، بہت بڑھ جائے جب کوئی چیز، تب کثرت کا لفظ یا کوثر کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اب اس کوثر کا کچھ نہ کچھ ربط آخری آیت سے ہونا چاہیے. اور پھر بیچ والی آیت سے فسبح بحمد، اللہ خود بھی حکم دے رہا ہے کہ تم پھر اب اللہ کی سب تسبیح کرو. ونہر بھی ہے آگے کہ تم جو ہے اس خوشی میں ایک قربانی بھی دو کہ جو تمہیں اللہ نے عطا کیا. کل ملا کر میں بات سمیٹ کے کہتا ہوں کہ پہلی آیت میں کوثر کا مطلب تبھی صحیح بنتا ہے کہ جب پیغمبر کی نسل مانی جائے. تو اب یوں ترجمہ کیجئے کہ نبی، ہم نے آپ کو ایک عظیم نسل دی،
ایک کثرت والی نسل دی. اور اب اس کے بعد باقی ترجمہ کرتے چلے جائیے سورہ کا. فسبح بحمد فسبح، تو آپ تسبیح کیجئے، اور اس کے بعد ونہر بھی ہے، آپ ایک قربانی بھی دیجئے. اور اس کے بعد پھر آگے ان شانئک ھو الابتر، کہ آپ جو ہے وہ، آپ کا دشمن یقیناً ابتر ہے، وہ بے نسل ہے. تو کل ملا کر کہا جو جا رہا ہے وہ کثرت کی بات کی جا رہی. اب آئیے میں اس سورہ سے ایک نتیجہ نکالوں، اور وہ نتیجہ کیا ہے؟ یہ کثرت کا لفظ صحیح نہ ہو پاتا اگر امام حسن علیہ السلام نہ ہوتے. پہلی بات تو یہ کہ پیغمبر کی نسل چلی ان کی بیٹی سے، اور اس پر تقریباً میں سمجھتا ہوں اتفاق نہ کہوں تو کم سے کم اکثریت علماء کی یہ کہتی ہے، شیعہ علماء کی، کہ پیغمبر کی ایک ہی بیٹی تھی جس کا نام فاطمہ تھا. صلوات پڑھیے آپ لوگ، کیا بہت تھک گئے، روزہ رکھا ہے. شہزادی کا نام آنے پر بعض علماء تو نام آنے سے پہلے ہی صلوات پڑھنے لگ جاتے ہیں. ایک صلوات پڑھیے اور ان کے لیے. اب پیغمبر کی بیٹی اور اس سے نسل چل رہی، تو نسل کس کے تھرو چلی ہے؟ وہ جناب امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے. اور یہ بھی آپ کو بتائیں، دلچسپ بات یہ، ہم اور آپ چونکہ توجہ نہیں ہوتی، یہ سمجھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کی نسل میں 12 امام ہیں، 9 امام ہیں. لیکن ایسا ہے نہیں. امام حسین علیہ السلام کی نسل میں بھی 9 امام ہیں، اور امام حسن علیہ السلام کی بھی نسل میں 9 امام ہیں. وجہ یہ ہے کہ اگلی جو شادی ہوئی ہے، اگلا جو عقد ہوا ہے اگلی نسل میں، وہ بیٹی امام حسن علیہ السلام کی جس کا نام فاطمہ تھا. اور کون؟ بیٹا امام حسین علیہ السلام کا کہ جس کا نام علی ابن الحسین امام زین العابدین. اور اب جو نسل وجود میں آئی ہے اور جو بیٹا پیدا ہوا ہے گھر میں، اس کا نام محمد ہے، یعنی امام محمد باقر علیہ السلام. تو نسل کا پھیلنا وہ امام حسن علیہ السلام کے ذریعے ہوا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے. تو کوثر کا مصداق کیا بنا؟ اگر اللہ نے یہ کہا کہ اے نبی یقیناً ہم نے آپ کو کثرت عطا کی، بہت زیادہ دیا، تو بہت زیادہ کیسی نسل؟ کہ جو حسین اور حسن کی نسل سے ہو، جو ان کے یہاں سے چلے، جو ان کے گھر سے چلے. تو تفسیر کسے کہتے ہیں؟ تفسیر کا مطلب ہی ہوتا ہے الیبوریٹ کرنا. اس کوثر کے الیبوریشن کا نام ہے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام. ایک صلوات پڑھیے ان کے لیے. اور ایک آخری خصوصیت، البتہ طے تھا کہ بھئی پاور پوائنٹ بھی میں دکھاؤں گا، لیکن ابھی شاید سیٹ نہیں ہو پایا. بہرحال ایک آخری خصوصیت بھی امام حسن علیہ السلام کی پیش کرتا ہوں آپ کے سامنے، اور وہ یہ کہ ایک جملے میں کہوں تو امام حسن علیہ السلام فیس آف اسلام ہے، اسلام کا چہرہ ہے. شاید آپ کو یہ بات بڑی عجیب سی لگے، تو ان لوگوں کو بھی یہ بات بہت عجیب لگی تھی کہ جب خواجہ معین الدین چشتی نے کہا تھا حقہ کے بنا لا الہ است حسین، حسین لا الہ کی بنیاد ہے، تو بہت سے لوگوں کو بڑا عجیب لگا تھا کہ پیغمبر اسلام بانی اسلام ہے، یہ حسین کے لیے کیسے کہہ دیا معین الدین چشتی نے. لیکن جب دنیا نے جا کر گہرائی سے سوچا اور سمجھا تو یہ سمجھ میں آیا کہ واقعاً صحیح کہہ رہے ہیں کہ اگر عمق میں، گہرائی میں جایا جائے تو حسین ہی کیا ہے؟ وہ بنیاد لا الہ ہے. اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میرا ایک دعویٰ ہے، میرا ایک جملہ ہے، اور وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام فیس آف اسلام ہے، چہرہ ہے اسلام کا. کیوں اسلام کا چہرہ ہے؟ تفصیل ہوگی، لیکن شارٹ میں اور مختصر الفاظ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کسی سے آنکھ بند کر کے کہہ دیجئے گا، اگر آپ سے پوچھے کہ اسلام جنگ کا مذہب ہے یا صلح کا مذہب، تو کہہ دیجئے گا اسلام صلح کا مذہب ہے. آپ کو معلوم ہے یہ لفظ اسلام ہی سلم سے بنا، جس کا مطلب صلح ہوتا ہے. کہیں کہیں پر تو قرآن مجید میں اسلام کا لفظ آیا، سلم کا لفظ آیا، تسلیم کا لفظ آیا،
اور وہاں پر اس کا ترجمہ صلح کیا جاتا ہی ہے. تو اسلام خود کیا ہے؟ صلح کا مذہب ہے. تو جو مذہب صلح کا مذہب ہو اس کا چہرہ بھی صلح والا چہرہ ہونا چاہیے. اور پیغمبر اسلام نے اپنی زندگی میں جنگیں اگر کی تو مجبوری تھی، انیشیٹ کسی جنگ میں نہیں کیا. سب جگہ پر ڈیفنس تھا، دفاع تھا، کہیں پر اپنے طور سے ابتدا نہیں کی. تو پیغمبر کے زمانے میں بھی صلح کیا تھی؟ اصل تھی. بائی ڈیفالٹ اسلام صلح چاہتا ہے. اور اسی طرح سے بعد کے دور میں اگر امیر المومنین نے بھی جنگ کی ہے تو مجبوراً کی ہے. کربلا میں امام حسین علیہ السلام نے بھی جنگ کی تو مجبوراً کی ہے، ورنہ اصل راستہ تو صلح کا راستہ ہے. اسلام آیا تھا صلح کو قائم کرنے کے لیے، اور ہے بھی، ابھی بھی صلح کو قائم کر رہا ہے. تو صلح کو قائم کرنے کے لیے جو بہترین فرد ہے کہ جسے آپ پیش کریں فیس آف اسلام بنا کر، وہ جناب امام حسن علیہ السلام ہے. تو امام حسن علیہ السلام علامت صلح ہے. آئیے میں اپنی باتوں کو، مجھے اندازہ بھی نہیں ابھی آج پہلا دن ہے کہ کتنے بجے آپ کو وضو کے لیے وقت چاہیے کتنا. بہرحال اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں اور امام حسن علیہ السلام کے سلسلے میں جو معروضات ہیں ان کو پیش کرتا ہوں. پھر سے امام حسن علیہ السلام، پہلی چیز 5 خصوصیات پیش کر دیتا ہوں آپ کے سامنے. پنجتن کا یہ گویا صدقہ ہوگا اور تبرک ہوگا آپ کے لیے. پہلی خصوصیت امام حسن علیہ السلام کی کہ جو دنیا کا پہلا انسان تھا جسے یہ خصوصیت حاصل ہوئی، یہ صفت حاصل ہوئی، اور وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان تھے کہ جن کے باپ بھی معصوم، ماں بھی معصوم. اس کے بعد بس یہ شرف امام حسین کو ملا، لیکن پہلے نہیں تھے وہ. تو امام حسن علیہ السلام پہلے انسان جن کے باپ بھی معصوم، ماں بھی معصوم. پھر خود امام حسن علیہ السلام ایک اور خصوصیت رکھتے ہیں کہ ان کا نام ایسا تھا کہ جو نام دنیا میں پہلے کسی کا نہیں ہوا. اور نام بھی کتنا اچھا اللہ نے چنا، حسن نام ہی چن لیا. حسن کا مطلب ہی اچھا ہوتا ہے. اب اس سے بہتر تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. آپ ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ نام اچھا ہونا چاہیے، وہ اچھا ہی نام رکھ دیا اللہ نے، حسن کر دیا اسے. تیسری خصوصیت جو یونیک ہے ان کے لیے وہ یہ کہ اسلام میں عقیقے کی سنت کی بنا پڑی ہے امام حسن علیہ السلام کے عقیقے سے. اور پھر چوتھی خصوصیت وہ یہ کہ امام حسن علیہ السلام تفسیر سورہ کوثر ہیں. وہی ہے کہ جن سے پیغمبر اسلام کی نسل چلی اور کثرت پر مشتمل ہوئی. اور پھر 5ویں خصوصیت یہ کہ امام حسن علیہ السلام علامت صلح ہیں اور فیس آف اسلام ہیں. کتنا پیارا ہے وہ امام، اور کتنا زیادہ زبردست ہم کو پیغام دے گیا. سچ بات یہ ہے، آج ہم دنیا کے سامنے، اگر دنیا ہم سے پوچھے کہ تمہارے پاس کوئی ایسا ہے کہ جس نے صلح کی ہو، اور جس نے اس وقت کے لوگوں کی نگاہ میں کہوں کم از کم کہ جھک کر کے صلح کی ہو، جس نے یہ سوچتے ہوئے بھی کہ اس صلح میں بعض لوگوں کو اعتراض ہوگا پھر بھی صلح کی ہو، جس نے یہ بھی جانتے ہوئے کہ بعض ساتھی ہمارا ساتھ چھوڑ دیں گے پھر بھی صلح کر لی، تو اس شخصیت کو ہمیں پیش کرنا چاہیے کہ یہ ہیں امام حسن، کہ جنہوں نے دنیا کو صلح کا پیغام دیا. اور ایسی ویسی صلح نہیں کی. حضور آپ کو پتا ہونا چاہیے صلح کے بعد امام حسن علیہ السلام کے بہت سے ساتھیوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا تھا. ہاں، لیکن کسی نے پوچھا تھا، کیا جواب دیا بہترین. معصوم سے ہی پوچھا گیا تھا کہ یہ بتائیے کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی. تو جواب دیا تھا کہ جس طرح اسی دور کے لوگوں کے نے بھی اعتراض کیا تھا. میں نے بتایا آپ کی خدمت میں کہ بعض تو ایسے تھے کہ اعتراض کرتے تھے اور امام کو سلام کرنے میں بھی اہانت کرتے تھے، توہین کرتے تھے امام کی، کہ کیوں انہوں نے صلح کر لی. تو صلح کیوں کی تھی یہ سنیں آپ، معصوم کا قول. اور بعد میں لوگوں نے اسے صحیح سمجھا پھر کہ بالکل صحیح فرمایا کہ جس طرح سے خضر نے اس کشتی میں سوراخ کر دیا تھا اور موسیٰ نہیں سمجھے تھے کہ کیوں سوراخ کر دیا، تھے اولو العزم نبی لیکن سمجھ میں نہیں آیا کہ کیوں سوراخ کر دیا، ویسے ہی ان کے زمانے کے لوگ یہ نہیں سمجھے
کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کر لی، لیکن جب خضر نے بعد میں بتایا موسیٰ کو کہ سبب یہ تھا کہ یہ کشتی ڈوب جاتی اگر اس میں سوراخ نہ کیا جاتا یا لوٹ لی جاتی، اس لیے میں نے سوراخ کر دیا کہ لوٹی نہ جائے، غصب نہ ہو جائے، چھن نہ جائے، اس لیے میں نے اس میں سوراخ کیا۔ بس اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام کی صلح کے بعد لوگوں نے ریئلائز کیا اور سمجھا کہ یہ اسلام مٹ جاتا، مسلمان ختم ہو جاتے اگر امام حسن علیہ السلام صلح نہ کر لیتے۔ تو بعض چیزوں کی مصلحت ہمیں اسی وقت سمجھ میں آتی ہے اور بعض چیزوں کی مصلحت ہمیں بہت دنوں بعد سمجھ میں آتی ہے۔ آئیے ہم اپنا ایک سلام امام حسن علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں۔ کون ہے وہ حسن؟ حجت اللہ علی الارض ہے۔ کون ہے وہ حسن؟ فرزند پیغمبر ہے۔ ایک اور خصوصیت، بہت ساری خصوصیت تھی، میں مختصر کرنا چاہ رہا تھا، ورنہ اکیلا نواسا دنیا کا ہے کہ جو نانا کا بیٹا کہلایا۔ اس کے بعد امام حسین کو بھی یہ شرف ملا، مگر ابتدا کی ہے امام حسن نے۔ اس سے پہلے سبت کا لفظ، بیٹے کا لفظ نانا کے نواسے کے لیے استعمال نہیں ہوتا تھا، لیکن امام حسن علیہ السلام کو ہم جب زیارت پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یبن رسول اللہ، اے رسول کے بیٹے، آپ پر سلام ہو۔ بیٹے تو نہیں تھے، نواسے تھے، لیکن یہ ویسے بیٹے تھے کہ جس طرح سے علم کو اور میراث علم کو ایک بیٹا پھیلاتا ہے باپ کی۔ اور میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ لمبی ہو جائے گی بات، آیہ مباہلہ کے ذیل میں اور اس کی روشنی میں بالکل کہا جا سکتا ہے کہ امام حسن علیہ السلام پیغمبر کے بیٹے تھے۔ تو یہ شرف بھی امام حسن علیہ السلام کو سب سے پہلے حاصل ہوا، امام حسین سے بھی پہلے، کہ وہ بیٹے کہلائے پیغمبر کے۔ تو بہترین اس وقت اگر ہم چاہیں نذرانہ پیش کرنا معصومین کی خدمت میں، تو امام حسن علیہ السلام کی ولادت کی مبارکباد ہے۔ ایک صلوات پڑھیں آپ۔ آخر کلام میں میں پھر ایک بار آپ تمام حضرات کو اور تمام مومنین جو دنیا میں ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ کہ جس کو ہمیں ہر موقع پر مبارکباد دینی چاہیے، یعنی ہمارا امام، ہمارے وقت کا امام، حجت اللہ فی الارض، امام زمانہ علیہ السلام، اللہم صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد صلوات۔ تو ٹائم ہو رہا ہے، محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ تو ان کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اللہ ہماری اس مبارکباد کو قبول فرمائے۔ ابھی بتایا کہ پاور پوائنٹ کا انتظام کچھ نہیں ہو سکا، انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آئیے مل کر کے امام زمانہ علیہ السلام کی دعا سے اس بزم کو، اس محفل کو ختم کرتے ہیں، اور آخر میں انشاءاللہ دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ صلوات سب مل کے۔ ایک بار ایسے ہی صلوات پڑھیے جیسے لگے روزہ نہیں ہے آپ۔ ایک بار پھر سے برادر مظہر عباس کے لیے دعا کرتے ہیں، صحت کے لیے، عافیت کے لیے ان کی، انشاءاللہ 5 بار مل کر کے امن یجیب پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء اللهم اشف كل المؤمنين والمؤمنات اللهم اشف كل المسلمين والمسلمات اللهم اشف مظهر عباس بتصدق محمد وآل محمد عليهم السلام اللهم